عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواہ البخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں۔ جس وقت وہ یہ کام کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایک اہم بنیاد کی وضاحت فرمائی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ ھذا حدیث عظیم وقاعدۃ من قواعد الدین۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ وہ حدیث عظیم مشتمل من قواعد الدین علی مہماتیہ۔ امام مناوی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا اصل من اصول الاسلام۔ ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث انتہائی اہم ہے، اور اس حدیث میں جہاد کی مشروعیت کا مقصد اور سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسی خاص مقصد کے تحت مشروع کیا ہے تاکہ دین کو غلبہ حاصل ہو اور اہل اسلام عزت و سربلندی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو کلمہ کا اقرار کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر اسلام کے غلبے کو تسلیم کر لیں۔ جیسے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہیں لیکن جزیہ وغیرہ کو قبول کر لیں، جزیہ وغیرہ ادا کریں، ذلیل ہو کر کے جزیہ ادا کریں، جیسا کہ قرآن میں ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کو جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ ان دونوں صورتوں میں انہیں امن و امان حاصل ہوگا۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو تلوار کے ڈر سے یا تلوار کا خوف دکھا کر کے سب کو اسلام میں داخل کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس عموم کی حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ اس کی تخصیص دوسری آیتوں اور حدیثوں سے ہوتی ہے، جن میں اس دوسرے شق کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ جزیہ بھی دینے لگتے ہیں یا جزیہ دینے کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ امرتو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عامر اللہ رب العزت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ صرف کلمہ کی شہادت ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ کے علاوہ دوسرے جو ارکان اسلام ہیں ان کی ادائیگی اور ان کا قیام بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کلمے کی گواہی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کے دوسرے ارکان کی بھی ادائیگی کرتا ہے تو یہ جا کر کے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ مزید ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرف اسلام ہو جاتا ہے تو اسے امن و امان حاصل ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر انہی بنیادوں پر اسے تعرض کیا جائے گا یا اس کی جان لی جا سکتی ہے جسے شریعت نے جن بنیادوں پر اس کی جان لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ یعنی وہ حدود
ان حدود کی بنیاد پر ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے جن حدود کا تذکرہ شریعت میں موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم حدیث ہے اور اس حدیث کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ارزانی فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔